الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کی توفیق سے آج کی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آج کی اس محفل کا مقصد آپ سب کے علم میں ہے کہ مرحوم سردار حسین کے ایثار ثواب کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالی مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ یقیناً دنیا سے سب نے ہی جانا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہر ایک موت کا اقرار کرتا ہے، اور انسان اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو سانس جاری ہے یہ سانس کی مالا کب رک جائے انسان کو اس بات کا علم نہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ جو بڑی عمر کا ہوگا، جو بوڑھا ہوگا، اسی نے جلد اس دنیا سے جانا ہے۔ پیدا ہوتا ہوا بچہ بھی ہمیں مرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جوان بیٹا مرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بوڑھا باپ زندہ ہوتا ہے۔ گھر کے بوڑھے حضرات گھر کی رونق بنے ہیں، لیکن ہم اس نوجوان کو اس گھر سے چلتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو نوجوان انتقال کر جاتا ہے وہ بہت ہی گہرا صدمہ لے کر جاتا ہے۔ بڑی عمر میں جا کر تو یوں سمجھیے ایک ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ جناب انہوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار لیا ہے،
اب بڑھاپے کے بعد جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی، اب بڑھاپے کے بعد قبر میں ہی جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن نوجوان تو اپنی مستی میں مست رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کو بھول چکا ہوتا ہے کہ مرنا بھی ہے، اور جب وہ اس بات کو بھول جاتا ہے تو اچانک جب وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک کی زبان پر یہی ہوتا ہے، کل تو مجھ سے ملا تھا، کل تو میرے ساتھ گھوم رہا تھا، کل تو میرے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی تھی، اگر گھومنے پھرنے والا ہوتا ہے کل تو ہمارے ساتھ گھومنے گیا تھا، بڑا ہنس رہا تھا، بڑا مست تھا، بڑی شرارتیں کر رہا تھا، بڑے ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے، لیکن کل تک اس کی زبان سے لوگوں کو ہنسی مل رہی تھی، لوگ اس کی باتوں سے ہنس رہے تھے، لیکن آج اس کا گھر ماتم زدہ بنا ہوتا ہے، آج اس کے گھر میں اس کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، کیونکہ جنازہ آگے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں غلط رواج قائم ہو گیا ہے کہ جنازے سے لوگ آگے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت جنازہ آگے ہونا چاہیے۔ جب جنازہ آگے ہوگا تو ہماری نصیحت کا زیادہ سامان ہوگا۔ اسی لیے شعراء نے لکھا کہ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، کہ جس طرح چار بندے مجھے کندھے پر اٹھا کر اندھیری قبر میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، اندھیری قبر میں دفنا کر آئیں گے، میرے ساتھ کوئی رکنے والا نہ ہوگا۔ کل تک جب مجھے نہانے کی حاجت تھی تو میں اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر اپنے جسم کو پاکیزہ کرتا تھا، لیکن آج دیکھو میں کتنا بے بس و لاچار ہو گیا۔ آج مجھے غسل دینے کے لیے، آج مجھے نہلانے کے لیے غسال کو بلایا گیا، میں اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا، میں اپنا جسم نہیں دھو سکتا، میں آج بالکل بے بس و لاچار ہو گیا۔ اور پھر غسل کے بعد دوبارہ مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے۔ کل تک میں اپنے کپڑے خود پہنتا تھا، وہ بھی بڑے خیال کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کہیں سے استری خراب تو نہیں ہوئی، کہیں سے میرے کپڑے گندے میلے کچیلے تو نہیں ہیں، لیکن آج میں خیال نہیں رکھ سکتا۔ آج مجھے وہی کفن پہنایا جائے گا جو غریب کو بھی پہنایا جاتا ہے، امیر کو بھی پہنایا جاتا ہے۔ غریب و امیر کے کفن میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فٹ پاتھ پر انتقال کر جاتا ہے اسے بھی وہی کفن پہنایا جاتا ہے، اور جو بنگلے میں مر جاتا ہے اسے بھی وہی کفن پہنایا جاتا ہے۔ آج مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اور اندھیری قبر کے اندر مجھے لے جایا جا رہا ہے، اور میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے جب مجھے قبر میں لٹائیں گے، قبر میں لٹانے کے بعد قبر کے اوپر سلے رکھی جائیں گی، سلے رکھنے کے بعد میرے ہی چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے آواز سے کہیں گے دیکھو دیکھو وہ سوراخ باقی ہے، وہاں جلدی سے گارا پھینکو، اس کا اس سوراخ بھی بند کر دو۔ بالکل اس وقت اندھیرا چھا جائے گا، اس وقت صرف مردہ ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے، اعمال نیک ہوں گے تو اس کی قبر روشن ہو جائے گی، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن قبر میں اگر نماز کا چراغ نہ ہوا، قبر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا چراغ نہ ہوا تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ قبر دو انسانوں کو دباتی ہے،
ایک نافرمان کو دباتی ہے اور ایک اطاعت گزار کو دباتی ہے۔ نافرمان کو جب دباتی ہے تو اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، جس طرح ہماری انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ جب قبر نافرمان کو دباتی ہے تو اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ اور جو نافرمانی کے اندر مرتکب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو قبر اس طرح اسے دباتی ہے جس طرح بچھڑے ہوئے لال کو اپنی ماں دباتی ہے۔ تو ہمارے سامنے دونوں صورتیں ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ماں کی جس طرح آغوش میں آ کر ہمیں پیار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مصروف ہو جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو پھر یہی قبر ہوگی جو جنت کا باغ بھی بنتی ہے، جہنم کا گڑھا بھی بنتی ہے۔ تو آج وقت ہے، آج ہمارے گھر سے جب جنازہ اٹھ رہا ہے، آج اگر ہم کسی کی جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس طرح آج میں کسی کے جنازے میں جا رہا ہوں، کل کو لوگ میرے جنازے میں آئیں گے۔ اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نماز پڑھ لو کہ لوگ تمہاری نماز پڑھیں، اس سے پہلے نماز پڑھ لو کہ لوگ تمہاری نماز پڑھیں، لوگ تمہاری نماز پڑھیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت تم مردہ حالت میں ہوگے، لوگ تمہاری نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو جب بھی انتقال ہوتا ہے، ہمیں دو چیزوں کی نصیحت ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہمیں بھی اس راستے پر جانا ہے، ہمیں بھی جلد موت سے ہمکنار ہونا ہے، اندھیری قبر میں جانا ہے۔ اپنی نصیحت کا سامان کرنے کے بعد اپنے اس مرحوم پر بھی رحم کریں کہ اب وہ ہمارا مرحوم نیکیوں سے محتاج ہو گیا ہے۔ اب وہ جب نیکیوں سے محتاج ہو گیا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، اصالِ ثواب کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے فاتحہ اور اصالِ ثواب کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آج ہم اپنے مرحوم کے جانے کے بعد، اپنے عزیز کے جانے کے بعد جب اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، جب ہم بھی دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہوگا، ہمارے لیے بھی کوئی اصالِ ثواب کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ قبر میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے۔ قبر میں جو مردہ ہوتا ہے ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈوبتا ہوا انسان اس بات کو پسند کرتا ہے ابھی مجھے کوئی بچانے والا آ جائے، ابھی کوئی مجھے سہارا مل جائے اور میں بچ جاؤں۔ تو فرمایا کہ قبر میں انسان ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے کہ اسے شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے کہ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب، اس کے چاہنے والے اس کے لیے دعا اصالِ ثواب کا اہتمام کریں۔ اور جب اس کے عزیز، اس کے چاہنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، تو اپنے عزیزوں کا بھیجا ہوا ثواب اسے اتنا اس قدر بھاتا ہے، اس قدر اسے عزیز ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، اور مرحوم کو جب اصالِ ثواب پہنچتا ہے، اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے عزیز کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے خوب اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اصالِ ثواب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس شان کے ساتھ عطا فرماتا ہے کہ پہاڑوں کی مثل اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ تیسرے بات میں فرمایا ہے کہ جو اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس شان کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بارگاہ سے اطاعت گزاری کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔